لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جی وہ یہ ہے کہ SU-400 ایک نہیں بلکہ ان کے 2 سسٹم ہم نے ناکارہ کیے، 2 ان کے بیسز جو ہیں وہ تباہ کی ہیں، اور یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو آ رہی ہے، لیٹسٹ انفارمیشن آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں آئیں گی اور پتہ چل جائے گا، جسے آفٹر شاکس کہتے ہیں نا، زلزلہ ایک دفعہ آ کے تباہی پھیر جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں، اور کیونکہ مجھے یاد آ جاتا ہے اکتوبر 2005 کا زلزلہ، اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت پھر دوبارہ کبھی نہ لائے، کسی پہ بھی نہ لائے، نہ صرف پاکستان میں کہیں بھی نہ لائے۔ اور اس کے بعد جب ہم، کیونکہ زلزلہ آیا اور آ کے گزر گیا، لیکن اس کے بعد پھر ہم ہفتوں نہیں مہینوں جاتے رہے اور اس کی تباہی کے مناظر دیکھتے رہے۔ اس لیے جنگ جو ہے یہ چند دن کی ہوتی ہے، لیکن چند دن کی جنگ جو ہے اس کی تباہی کے مناظر تو پھر بعد میں پتہ چلتے ہیں، اور بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو بہرحال اب پاک فضائیہ ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جناب پاکستان کے شاہینوں نے یہ کام کیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک انتہائی فرسودہ سا کلچر ہے، اور ایک پھر یہ ہے کہ بشری کمزوریاں بھی ہیں، انسانی کمزوریاں بھی ہیں، اور اس میں ہمارے ہاں کلچر ہے کہ جی ہم نے آرمی چیف کو آگے رکھنا ہے اور آرمی چیف کو پروموٹ کرنا ہے۔ اس میں آرمی چیف چاہیں یا نہ چاہیں اس سے الگ، کیونکہ ان کی ٹیم ہوتی ہے، وہ آرمی چیف کو وہ کہتے ہیں جی سامنے رکھیں، لیکن اس سے ایک نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کل انہوں نے ببانگ دوہل کہہ بھی دیا کہ بھئی یہ کامیابی ہے پاک فضائیہ کی، ایئر چیف کو آگے لائیں اور وہ شاہین، ان شاہینوں کو لے کے آئیں جنہوں نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے، اور ان کے 2 پائلٹ جو ہیں وہ چل بسے، اور اس کے بعد ان کے 8 پائلٹ جو ہیں وہ ہسپتال میں داخل ہیں، 8 پائلٹ اور کو پائلٹ، 8 پائلٹ ان کے ہسپتال داخل ہیں، 5 جہازوں کا ملبہ مل گیا ہے، 1 جہاز کا ملبہ نہیں ملا، اور وہ جہاز زیادہ اطلاع یہ ہے کہ وہ پاکستان میں گرا ہے، اور اس چیز کو دبایا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے باوجود۔ اور پھر ہمارا جو ایک ان کا بھارت کا ایک پائلٹ ہے وہ بھی پاکستان کے پاس تھا، اور اب ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے بیک ڈور چینل پہ کوئی بات چیت چل رہی ہو۔ اسی طریقے سے بھارت کا ایک فوجی BSF کا، بارڈر سیکورٹی فورس کا، آج ہم نے واپس کیا ہے، آج سے مراد ہے یعنی کہ پچھلی 12 بجے سے پہلے آج ہم نے واگا بارڈر پہ ان کو واپس کیا ہے، اور ہم نے اپنا رینجرز کا جوان ان سے لیا ہے، کیونکہ وہ ہماری بھاول نگر والی سائڈ سے رینجر کا ایک جوان وہ اٹھا کر لے گئے تھے، اور یہ جو ہے یہ خود ادھر غلطی سے آ گیا تھا۔ تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے بیک ڈور چینل پہ، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سچویشن ہے، تو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے واضح طور پر کہا کہ بھئی پاک فضائیہ کے ان شاہینوں کو لے کے آئیں، ان پائلٹس کو لے کے آئیں جنہوں نے یہ سارے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور 2019 میں بھی بہت لیٹ لے کے آئے تھے۔ تو اس لیے یہ ہماری فتح جو ہے یہ پاکستان کی وکٹری ہے، اور اس وکٹری کو کرکرا نہیں کرنا چاہیے، اس مزے کو، اور کسی کے ساتھ حسد بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہی کام جو ہے ہمارے آج یہی چیز ہمیں نظر آئی۔ مریم صاحبہ نے تو پہلے دن میں تو مریم صاحبہ نے جو ہے وہ فضائیہ کا نام لیا، لیکن لیا کیسے؟ 9 مئی کا ذکر کر کے، وہ 9 مئی سے باہر ہی نہیں آنے پا رہے، اور وہ 9 مئی کی وہ جو ہے آگ، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی آگ جلتی رہے تاکہ ہماری دکان اور یہ ہمارے فارم 47 اور ہماری جعلی سرکار ہمارے پاس رہے۔ تو اس لیے آج پھر ایک اور کام ہوا جی، وہ ہے جنرل عاصم صاحب کے، جنرل عاصم صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کب تک یہ سیاسی جنازوں کو اٹھا کر پھرتے رہیں گے۔ انہیں میرا خیال چاہیے کہ ان سیاسی جنازوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں، اور ان سیاسی جنازوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے تو ہی آگے بڑھ پائیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کی قوم نے سارا وہ آسمانوں پہ دیکھا، اور 25 کروڑ عوام نے دیکھا، پر اب دنیا بھر نے دیکھا کہ وکٹری سٹینڈ پہ کون پہنچا ہے، اور ان کا کیا رول ہے۔ ان کا رول ہے 0 + 0 + 0 = 0، کیونکہ اب ایک طرف شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب نے بڑی محنت کی اس لڑائی میں۔ بالکل جی، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ آرمی چیف ہیں، اور ایئر چیف، آرمی چیف، نیول چیف، اور لیکن جو جنگ کے وقت جب جنگ اناؤنس ہو جاتی ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کا نام کوئی بھی نہیں لے رہا،
اور ان کے امبریلا کے نیچے پھر یہ ساری فورسز آ جاتی ہیں اور پھر لڑائی لڑی جاتی ہے. کیونکہ جب جنگ اناؤنس ہو جائے، جو رولز ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، آپریشنل رول جو ہے وہ ہے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر ہے، پھر وہ ہیڈ کوارٹر بنتا ہے. جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیڈ کوارٹر وہ ہوتا ہے مرکز و محور، اور وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر آگے چیزیں آگے جا رہی ہوتی ہیں. کیونکہ جو ہماری ایئر چیف ہماری فضائیہ ہے وہ آرمی چیف کے انڈر نہیں ہے، جو ہماری بحریہ ہے وہ آرمی چیف کے انڈر نہیں ہے. اسی طریقے سے ہماری جو بری فوج ہے وہ نیول چیف اور ایئر چیف کے انڈر نہیں ہے، اپنی اپنی ڈومین ہے اور وہاں پہ یہ کام کرتے ہیں. تو جنرل عاصم منیر صاحب کے جو سیاسی جنازے ہیں، کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ آج وہ لے کر گئے شہباز شریف صاحب کو جیپ میں بٹھایا، اور ان کو اسحاق ڈار صاحب کو، اور ان کے ساتھ تھے خواجہ آصف صاحب. اب ان تین، میں تو ان کو سیاسی جنازے ہی کہوں گا، ان تین سیاسی جنازوں کو اٹھایا. ان میں سے 2 فارم 47 والے تھے، جو شہباز شریف صاحب ہیں فارم 47، خواجہ صاحب فارم 47. خواجہ آصف صاحب کی زبان سے آج تک فوج کے حق میں کوئی بات نہیں نکلی. ان کو اٹھایا اور ان کو اٹھا کر ان سیاسی جنازوں کو لے گئے پسرور بری فوج کے پاس، اور ساتھ ان کے ایئر چیف بھی تھے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلا وزٹ انہیں کرنا چاہیے تھا ہماری ایئر ہیڈ کوارٹر کا، اور ان کو جاتے ان کو خراج تحسین پیش کیتے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی ہیں، وہ کوئی غیر تو نہیں، اللہ معاف کرے. وہاں جاتے اور جا کے ان کو خراج تحسین پیش کرتے، اور وہ ایئر چیف کو انہوں نے ادھر لے کے گئے. تو یہ از خود ایک کرٹیسزم ہو رہا ہے. میں آپ کو کچھ ان کی باتیں بھی سناتا ہوں، ظاہر آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ صورتحال. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے تقریر بھی فرمائی ہے، اور ان تقریر میں بھی کافی انہوں نے ستیہ ناش ہی کیا ویسے تو ان تقریروں میں بھی، اور یہ تقریر اگر نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. کیونکہ انہوں نے آج پھر ایک جو معاملہ اٹھایا وہ افسوسناک ہے، اور انہوں نے میں وہی کہوں گا کہ جنگ کے نقصان کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے دنیا اس وقت تعریف کر رہی ہے. اور شہباز شریف صاحب نے آج کیا کہا، بڑی باریک واردات ڈالی ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جنرل عاصم منیر صاحب کے جو ہے نا یہ سیاسی جنازے ہیں. ان سیاسی جنازوں سے جنرل صاحب کو بچنا چاہیے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے بچ جائیں. ہماری تو ایک ریکویسٹ ہی ہے. ایک تو ہیں فارم 47 والے سارے کے سارے، اور یہ ان کے لیے بنیں گے، ان کے لیے جی یہ آپ کو بتا دوں مصیبت ہی بنیں گے. میں آپ کو ذرا ان کی گفتگو سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. سنیے. اس پوری جنگ کی پلاننگ جنرل شہید عاصم منیر نے کی. انتہائی دلیری سے، دانش مندی سے میں اس کا ذاتی طور پر گواہ ہوں، کیونکہ ان دنوں میں دن رات میری ان سے ٹیلی فون پر اور ہماری فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی تھی. اور اس حوصلے کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی کے مجھے ان کے اوپر فخر ہے. یہ قوم کے فخر ہے، قوم کے فخر ہے، قوم کے بیٹے ہیں یہ بالکل. اور اسی طریقے سے اے مارشل ظہیر بابر نے یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ پرائم منسٹر مختلف موقعوں پہ کہ پرائم منسٹر ہم نے یہ انٹروینشن کی ہے، یہ ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں. اور اس حوصلے کے ساتھ سنیے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی کے مجھے ان کے اوپر فخر ہے. یہ قوم کے فخر ہے، قوم کے فخر ہے، قوم کے بیٹے ہیں یہ بالکل. اور اسی طریقے سے اے مارشل ظہیر بابر نے یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ پرائم منسٹر مختلف موقعوں پہ کہ پرائم منسٹر ہم نے یہ انٹروینشن کی ہے، یہ ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں، یہ ہم نے سائبر کی ہم نے کیپبلٹی حاصل کر لی، بتایا کرتے تھے. اور میں یقیناً اس پہ اپریشیٹ کرتا تھا. لیکن اس کا عملی مظاہرہ جو انہوں نے 9 اور 10 پہ جو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً یہ سپا سالار اور یہ مارشل آج قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے نیول چیف قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں.
میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بطور وزیر اعظم پاکستان اس قیادت پر اب وہ کہتے ہیں جی کہ اب میں نے آپ کو دکھایا نہیں، کیونکہ زیادہ دکھائیں گے تو پھر زیادہ مسئلہ پیدا ہوگا، اور ایئر ہیڈ کوارٹر جانا چاہیے تھا ان کو۔ یہ 2019 میں بھی یہی انہوں نے حرکت کی تھی، اور خود یہ اس وکٹری کو مزہ جو ہے وہ کرکرا کر رہے ہیں، اور ایک وہ کہنا ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ اگر دوبارہ یہ رستہ اختیار کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے، اگر دوبارہ کوئی پلان کرو گے تو ہمیں تیار پاؤ گے، اور اگر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچا تو باقی جو کچھ تمہارا بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم امن کے دائیں ہیں، آؤ اس خطے کو مل کر سب کے دل کے ساتھ اس کو امن کا گہوارہ بنائیں، آگ نہ لگائیں، آؤ آگ کو ختم کریں کہ قیامت تک انشاءاللہ پاکستان زندہ اور جاوید رہے گا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں جی، مودی یہ آپ کو مودی یہ ہو گیا ہے ایک جگہ پہ، وہ میرے پاس ابھی وہ ساٹ نہیں ہے، ایک جگہ پہ انہوں نے کیا، شہباز شریف صاحب نے ایک حرکت فرمائی، اور وہ یہ حرکت فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، آپ نے ہمارا بگلیہار ڈیم جو ہے اس کو نقصان بگلیہار نہیں، سوری، نیلم پاور جہلم جو ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے، اور اگر آپ نے دوبارہ نقصان پہنچایا تو ہم بگلیہار ڈیم جو ہے وہ پھر اس پہ حملہ کریں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات فوجی قیادت کے سامنے کھڑے ہو کے، اور کتنا نقصان پہنچا ہے کتنا نہیں، یہ آپ نے پوری دنیا کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کو امبیرس کرنا مقصود تھا؟ ان کو آپ امبیرس کر رہے تھے، اور حالانکہ اس وقت معاملات بالکل دوسری طرف ہیں۔ تو بہرحال جنرل عاصم منیر صاحب کے جو کہا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ آج انہوں نے وہ جیپ پہ سفر کیا، اور وہ لے کر گئے ٹینکوں پہ اور دکھایا اور سارا کچھ کیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کو فارم 47 خواجہ آصف صاحب کو لے کر گئے، اسحاق ڈار صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، تو ان کو اگر جو پوری قوم ہے، اگر پوری قوم میں یکجہتی آ گئی ہے، قومی یکجہتی آ گئی، سب کچھ ہو گیا ہے، تو پھر یہ سارے کا سارا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں سے جان چھڑوائیں، اور پوری قوم جو ہے وہ اس وقت پوری ہماری فورسز کو ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ایسے ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ ایسی قوم آپ کو مل نہیں سکتی کہ مجھے خود بھی پتہ ہے، ذاتی طور پہ بھی پتہ ہے کہ ٹینکوں کے پاس بیٹھے رہے ہیں ہمارے دیہاتی، جب یہ بہاول نگر کی بات بتا رہا ہوں، بہاول پور کی بتا رہا ہوں، اور سیالکوٹ کی بتا رہا ہوں، کہ ہمارے جو شہری ہیں، سولین، وہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ حفاظت کرتے تھے، اور گولے بھی اٹھا کے دے رہے ہیں، ایسی بھی فوٹیج آئی ہے، پھر ڈرون خود وہ گرا رہے ہیں۔ تو اتنا آپ کے ساتھ اگر پیار کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ آپ ان کو یہ چور پارٹی کو آپ اپنے ساتھ ملائیں اور انہی کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ لگتا یہی ہے کہ شباش اس کے پہلے جب یہ جیپ پہ ہوتا ہے نا جی، سفر شروع ہو جاتا ہے، تو یہ آخری سفر ہوتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں رخت سفر باندھنا، کیونکہ جب نواز شریف صاحب کی رخصتی کا وقت تھا تو اس وقت جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو جیپ پہ سیر کروائی تھی، اور ان کی فوجی جیپ میں بٹھایا تھا، اور ان کو خود ڈرائیونگ کی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے لاسٹلی دیکھا عمران خان صاحب کو، جب 2022 میں رخصت کیا جا رہا تھا تو جنرل باجوہ صاحب ان کے آگے پیچھے بہت زیادہ ہو رہے تھے، تو کچھ دنوں کے بعد جنرل باجوہ صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کو رخصت کر چکے تھے۔ اس سے پہلے جنرل مشرف صاحب، اور آپ بڑی تاریخی وہ ہے کہ ان کو جی ایچ کیو بلایا، سیلوٹ کیا جا رہا ہے، آؤ بھگت کی جا رہی ہے، خدمت کی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد ان کو بھی فارغ کر دیا گیا تھا۔ تو اب جو ہے شہباز شریف صاحب کو آج عاصم منیر صاحب نے اپنی جیپ میں بٹھایا، فوجی جیپ میں، اور بٹھا کے ان کو لے کے گئے ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ ان کا بھی رخت سفر باندھنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں
کہ جو نون لیگ کی طرف سے کچھ باتیں آ رہی ہیں نا جی، نون لیگ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہے، خاص طور پہ مریم صاحبہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہیں، اور نواز شریف صاحب کو تو بالکل چپ لگی ہوئی ہے، وہ تو بول ہی نہیں سکتے اور نہ ہی بول رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، یہ سارے کے سارے مریم صاحبہ کی آج ہم نے جو دیکھی، میں آپ کو ان کی گفتگو سنواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ نظر آ رہی ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کی تعریف کریں اور کس کی نہ کریں۔ اور اگر پاک فضائیہ کی تعریف نہیں کرتی، ان کو کریڈٹ نہیں دیتی، تو از خود ایک مذاق بنے گا۔ آج بڑی مشکل سے انہوں نے منہ پہ لگایا، منہ سے نکالا پاک فضائیہ کا نام، لیکن بہت ہی نیگیٹیولی، اور ان کو بعد 9 مئی کے ساتھ ان کو لنک کرنے کی کوشش کی۔ پھر عظمیٰ بخاری صاحبہ اور مریم صاحبہ اور عرفان صدیقی صاحب بضد ہیں یہ کہنے میں کہ یہ ساری کی ساری جو پلاننگ ہے جنگ کی، وہ جاتی عمرہ میں ہوئی ہے، اور اب ظاہر ہے اس طرح سے پھر میمز بھی چل رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہماری فضائیہ ہے وہ جاتی عمرہ میں تھی، ایئر بیس بنی ہوئی، اور اس ایئر بیس سے ہوائی اڈے سے، فوجی ہوائی اڈہ اصل میں جاتی عمرہ میں تھا، اور وہاں سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ طیارے بھجوا رہے تھے، اور وہ جا کے اپنی کارروائی کر کے واپس جاتی عمرہ میں ہی لینڈ کر رہے تھے۔ تو یہ سارے کا سارا ایک مذاق بنایا ہوا ہے خود، اور یہ دانستہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دانستہ کرتے ہیں ڈسکریس کرنے کے لیے، اور فورسز کو ڈسکریس کرنے کے لیے یہ دانستہ کر رہے ہیں۔ ادروائز ایک نواز شریف صاحب ہیں، وہ فارم 47 کے ساتھ لے کے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد وہ جیتی ہوئی ہیں، ان کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کی پارٹی فارم 47 کی 17 سیٹوں کے ساتھ ان کو جنرل صاحب نے ان کو حکومت دی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سب کو پتہ ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب یہ ساری جنگ جو ہے وہ عرفان صدیقی صاحب، حالانکہ اچھے خاصے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اب وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو جاتی عمرہ میں میاں صاحب ساری چیزوں کو آپریشنل چیف تھے وہ، اور وہ ساری چیزیں، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نواز شریف صاحب نے اپروول دی تھی اور ساری، اور آج نواز شریف صاحب، یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارا کام تو آرمی چیف نے کیا، اور پاک فضائیہ کے جو چیف ہیں، ایئر چیف، وہ کبھی کبھی آ کے مجھے بتا دیتے تھے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہوگا کہ یہ حرکتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے برعکس بھارت میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کو ہم نہیں اس کا ذکر کرتے۔ بھارت میں یہ ہے جی کہ وہاں پہ بھارتی فورسز میں اس وقت اچھی خاصی پھوٹ ہے، اچھی خاصی لڑائی ہے، اور ایئر چیف کو پٹائی کا واقعہ آ چکا ہے کیونکہ وہ سکھ تھے، اور وہاں پہ اب کیا چل رہا ہے اندر، سکھ، ہندو، مسلم جو منورٹیز کا معاملہ ہے وہ، اور اب مختلف قسم کے، اب ان پہ بلیم گیم چل رہا ہے، اور ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، باقاعدہ طور پہ فزیکلی مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اور اب جو لیٹسٹ واقعہ آیا ہے وہ ہے بھارتی وزیر نے، جو آپ کو معلوم ہے کہ جو بریفنگ ہوتی تھی اس میں ایک صوفیہ قریشی بھارتی فوج کی جو ترجمان تھیں وہ آ کے بریفنگ دیتی تھیں، اور وہ مسلسل جنگ والے دنوں میں وہ آ کے بریف کرتی تھیں کہ اس وقت کیا سٹیٹس ہے، یہ سٹیٹس ہے، یہ سٹیٹس ہے، صوفیہ قریشی۔ اور اب کیا ہوا ہے، اب چونکہ جنگ ہار چکے ہیں، مار پڑ چکی ہے، اور صوفیہ قریشی کو بھی اب ان کو بھارتی وزیر ہیں ان کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کو کہا جا رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی بہن ہے یہ، اور یہ مسلم دشمنی جو ہے وہ آ چکی ہے وہاں پہ۔ بی جے پی کے سینئر رہنما ہیں اور مدھیہ پردیش کے وزیر ہیں وجے شاہ، انہوں نے بھارتی فوج کی مسلمان افسر کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا ہے، اور آپریشن سندور کے حوالے سے پریس کانفرنس میں جو ہیں وہ بری فوج کی وہ نمائندگی کرتی تھیں، یعنی کہ جو زمینی فوج ہے ان کی وہ نمائندگی کرتی تھیں اور آ کے بتاتی تھیں، اور ظاہر ہے اگر نقصان ہوا ہے تو انہوں نے بتایا ہے، وہ میں نے بھی سنوایا تھا، کیونکہ وہ کوئی کرنل جو صوفیہ ہیں وہ اپنی مرضی سے تو بریف نہیں کر رہی تھیں، ان کو اوپر سے بریف آتا تھا، اور وہ پڑھ کر سناتی تھیں کہ ہمارا یہاں پہ حملہ ہوا ہے، یہاں حملہ ہوا ہے، یہاں حملہ ہوا ہے، یہ ایئر بیس اڑا دیا، یہ برہموس میزائل کا ڈپو اڑا دیا، اتنے جہاز، اتنے ہمارے ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ تو وہ اب اس پہ جو ہے وہ وجے شاہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ انہوں نے
بھارت کی جو شکست ہے، بھارت کی ہار ہے، اس کو بیان کیا ہے، اور اس لیے انہوں نے کپڑے اتار کر ہمارے ہندوؤں کو مارا، اور مودی جی نے ان کی بہن کو ان کی ایسی تیسی کرنے بھیجا